بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل صد احترام سامعین و ناظرین، کچھ دن پہلے امام المناظرین شیخ القرآن والحدیث حضرت علامہ مولانا جامع امت پروفیسر محمد سعید احمد اسعد دامت برکاتہم العالیہ، ہمارے استاد محترم قبلہ، آپ کا جو سلسلہ ہے اظہار خیال سعید اسعد کے ساتھ، تو اس میں لوگ ملک بھر سے بلکہ دنیا بھر سے سوالات بھیجتے ہیں۔ امام المناظرین قبلہ ان سوالات کے قرآن و سنت کی روشنی میں علمی اور تحقیقی جوابات ارشاد فرماتے ہیں۔ تو اسی سلسلہ میں کسی نے سوال بھیجا کہ یہ جو شعر ہے کہ رک جائے اگر مادر حسنین کی چکی، کونین کو پھر رزق عطا کون کرے گا، اس کے متعلق جب سوال کیا گیا تو قبلہ استاد محترم علامہ محمد سعید احمد اسعد دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ شرکیہ شعر ہے۔ آئیے امام المناظرین کی وہ الفاظ سماعت فرمائیں۔ رک جائے اگر مادر حسنین کی چکی، کونین کو پھر رزق عطا کون کرے گا۔ اس شعر کے حوالے سے آپ کی رہنمائی درکار ہے، یہ مشرکانہ شعر نہیں ہے؟ قطعاً یقیناً یہ شعر مشرکانہ ہے۔ کائنات کو رزق سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا نہیں عطا کرتی، بلکہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا کو بھی رزق نبی کریم علیہ السلام کا پروردگار اللہ رب العالمین وہ عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ خدا کے لیے اس طرح کے شعر مت پڑھا کرو، قرآن تھوڑا ہے، حدیثیں تھوڑی ہیں، صحیح حدیثیں وہ بیان کیا کرو۔ تو یہ بالکل غلط شعر ہے۔ تو جب آپ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ یہ شرکیہ شعر ہے تو کچھ لوگوں کو اس سے مسئلہ بنا، انہوں نے طرح طرح کے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ تو اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چمن زمان صاحب نے سیدی سندی مرشدی آقائی مولائی استاد محترم حضرت علامہ مولانا محمد سعید احمد اسعد دامت برکاتہم العالیہ کے خلاف چند صفحات لکھ دیے کہ مولانا محمد سعید احمد اسعد صاحب جو ہیں یہ ناسبی ہیں، ان کے دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار کا بغض پایا جا رہا ہے، معاذ اللہ ولعنت اللہ علی الکاذبین، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ ہم تو قبلہ سعید احمد اسعد صاحب کو روزانہ تقریباً سنتے ہیں اور کئی سالوں سے سن رہے ہیں، ان کے پاس بیٹھ کر پڑھنے کا موقع ملا ہے، ان سے براہ راست بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے۔ ہمیں تو الحمدللہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کا اور صحابہ کرام کو ماننے کا اور اہل بیت اطہار سے محبت اور عشق کا ہمیشہ درس دیا ہے۔ اب یہ کہنا کہ وہ ناسبی ہیں، یہ سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں ہے۔ اصل میں امام المناظرین قبلہ نے جو اس شعر کی بارے میں حکم شرعی بیان فرمایا اس پر ان کو تکلیف ہے۔ تو قبلہ جواباً عرض یہ ہے کہ چمن زمان صاحب، آپ جو امام المناظرین کو مخاطب کر رہے ہیں، پہلے آپ اپنی حیثیت تو دیکھیں، کیا آپ ان کے جوڑ کے ہیں؟ کیا آپ ان کے مقابلے کے ہیں؟ کیا آپ اس قابل ہیں کہ ان کے سامنے بیٹھ کر 5 منٹ بھی ٹک کر بات کر سکیں؟ آپ کی حیثیت تو نہیں۔ آپ کی حیثیت تو یہ ہے، نہ آپ کو صرف آتی ہے، نہ آپ کو نحو آتی ہے، نہ آپ کو صحیح طریقے سے عربی عبارت پڑھنے آتی ہے، حال آپ کا یہ ہے، اور آپ ہاتھ ڈال رہے ہیں قبلہ امام المناظرین کو۔ بندہ پہلے اپنا مقام تو دیکھے نا کہ میری حیثیت کیا ہے۔ آپ کی کیفیت دیکھ کر یہ محاورہ مجھے یاد آتا ہے کہ ذات دی کوڑ کلی چھتیرا نو جپے۔ قبلہ اپنے آپ کو دیکھیں تو صحیح، یہ ذرا آپ اپنا کلپ سنیں، آپ کی حدیث دانی اور عبارت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ ہم سکھاتے ہیں لوگوں کو علماء کا ادب۔ ہماری بات چھوڑیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، لیس منا من لم یعرف حق کبیر، من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا ولم یعرف حق عالمنا، اور بعض روایات میں
लिआलिमिना हक्का हुआ कमा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यदुल्लाहि अलल जमा, रब का हाथ जैसा उसकी शान के लायक है वो जमात पर है। जब जमात हमारी तरफ है तो बता तू क्या कर रहा है। और ये मैं कहूंगा, मन शज़्ज़ा शज़्ज़ा फिन्नार, मन शज़्ज़ा शज़्ज़ा फिन्नार। और कमा काला अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुस्तफ़ा ने फरमाया जो अलग हुआ वो अलग नहीं हुआ, वो जहन्नम में जाके गिरा। आपने पढ़ा है मन शज़्ज़ा शज़्ज़ा फिन्नार, क्या ये ऐसे है? हालांकि ये जो दूसरे लफ्ज़ हैं इनको मजहूल पढ़ना है, मन शज़्ज़ा शुज़्ज़ा फिन्नार। और जो आपने इसका तर्जुमा किया है वो भी आप ज़रा सुन लें, अहले इल्म जान जाएंगे आप किस पानी में है। और ये एक और जगह पर आप अल्फाज हदीस के पढ़ रहे हैं, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर मौजूद है, ज़रा उसको भी आप सुन लीजिए। तो आपकी इल्मी हैसियत ये है कि आपको हदीस के दो लफ्ज़ सही पढ़ने नहीं आ रहे, और आप हमेशा ये करते हैं कि आते हैं सोशल मीडिया पर और उलमाए अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ आपके मुंह में जो आया सो कह दिया, उसके बाद छुप कर बैठ गए। चैलेंज कर दिया, अगले ने चैलेंज आपका कबूल कर लिया, फिर घर में छुप कर बैठ गए। आपका मामूल तो ये है कि आते हैं, आग लगाते हैं और छुप जाते हैं, साफ दिखते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। यह आपकी कंडीशन है। तो आप इमामुल मुनाज़रीन से क्या बात करेंगे? आपका तो उनके साथ कोई जोड़ तोड़ बनता ही नहीं। तो गुजारिश ये है कि अगर आपको बात करने का शौक़ है और ज़ौक़ है और सलाहियत है कि आप अगले की आंख में आंख डाल कर अपना मुद्दा साबित कर सकते हैं, तो किबला मैं आपको चैलेंज करता हूँ, जिस मौजू पर आप अल्लामा सईद अहमद असद साहब की ज़ात को लेकर उनको अब हिट कर रहे हैं और नासबी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बिस्मिल्लाह आ जाए। मौजू मुनाज़रा हमारा तय है। मौजू ये होगा कि आप ये साबित करोगे कि कौनैन को रिज़्क़ सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा अता फरमाती हैं। आपने ये साबित करना है, क्योंकि इस बात को लेकर आपने इमामुल मुनाज़िरीन के ख़िलाफ़ ज़ुबान खोली है। तो आप वो ज़रा लिखा लिखाई के कामों से बाहर आएँ, ज़रा सामने आएँ, सामने आकर आप बात करें। अब आपने साबित करना है कि कौनैन को रिज़्क़ हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा अता फरमाती हैं। क्योंकि आप जो जिस शेर का दिफा कर रहे हो उसके दूसरे मिसरे पर ज़रा गौर तो करें कि रुक जाए अगर मादरे हसनैन की चक्की, कौनैन को फिर रिज़्क़ अता कौन करेगा? फिर कौनैन को रिज़्क़ कौन देगा? फिर दुनिया वालों को, आखिरत वालों को, सब को रिज़्क़ कौन देगा? ये लफ्ज़ हैं इसके अंदर। फिर इसको अरबी के अंदर ढालें तो बनता है सुम्मा। और सुम्मा पता है आपको किस लिए आता है? लित्तराखी। इसका मतलब है कि पहले रिज़्क़ देने वाली तो है सैयदा फ़ातिमा ज़हरा। अगर इनकी चक्की बंद हो जाए तो फिर इनकी चक्की बंद हो जाने के बाद कायनात वालों को रिज़्क़ अता कौन करेगा? तो मैं ये पूछना चाहूँगा चमन ज़मान साहब, मुझे बताइए कि सैयदा फ़ातिमा ज़हरा को रिज़्क़ कौन अता फरमाता है? नबी करीम अलैहिस्सलाम को रिज़्क़ कौन अता फरमाता है? जब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की विलादत बासआदत ही नहीं हुई थी, उस वक्त इस कायनात वालों को रिज़्क़ अता फरमाने वाला कौन था? सैयदा फ़ातिमा ज़हरा की वालिदा माजिदा हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, उनको रिज़्क़ अता करने वाला कौन है? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रिज़्क़ अता करने वाला कौन है? सारे नबियों को, अल्लाह की सारी मखलूक को रिज़्क़ अता करने वाला कौन है? तो आपने ये साबित करना है कि सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा कौनैन को रिज़्क़ अता फरमाती हैं। बिस्मिल्लाह, हिम्मत कीजिए और इस मौजू पर आकर आप हमसे मुनाज़रा कर लीजिए। ये आपको हम मुनाज़रे का चैलेंज इसलिए दे रहे हैं कि भला आपकी हैसियत नहीं है कि आप इमामुल मुनाज़रीन से बात कर सको। आपको तो अरबी के दो लफ्ज़ सीधे पढ़ने नहीं आते, आप उनसे क्या बात करेंगे? वो इमामुल मुनाज़रीन जिन पर आप ज़ुबान चला रहे हैं, जिन्होंने अहले सुन्नत को 19 मुनाज़रे जीत कर दिए, जिन्होंने अपने बिगानों के घर में घुस कर भी अहले सुन्नत का मसलक बयान करने से दरेग नहीं किया, आप उनके ख़िलाफ़ जा रहे हो।
آپ کو پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیا، اہل سنت کے لیے کتنا کام کیا ہے۔ جناب والا، جس انداز پر مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب غیروں کے سٹیج پر جا کر حق بیان کرتے ہیں، آپ کے اندر تو اتنی جرت بھی نہیں ہوگی کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر یوں حق بیان کر سکو۔ وہ تو غیروں کے گھر میں جا کر، غیروں کے سٹیج پر جا کر حق بیان کرتے ہیں، سچ بیان کرتے ہیں، اور آپ اتنی حیثیت نہیں رکھتے کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر سچ بول سکیں، اور آپ مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب سے بات کرنے چلے۔ تو قبلہ آپ کی حیثیت نہیں ان سے بات کرنا، آپ ہم سے بات کریں، ہم ان کی اولاد ہیں، ہم ان کے شاگرد ہیں، ہم ان کے تلامذہ موجود ہیں۔ تو آپ بسم اللہ ٹائم طے کریں، شرطیں طے کریں، جگہ طے کریں، آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع پر مناظرہ میں کروں گا۔ آپ یہ ثابت کرو گے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سمیت سارے نبیوں کو بھی، ساری مخلوقات کو بھی، ساری کائنات کو، کونین کو رزق حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا عطا فرماتی ہیں، اور میں یہ ثابت کروں گا کہ ساری کائنات کو رزق اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین واللہ خیر الرازقین لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا۔ تو میں ثابت کروں گا کہ کونین کو، ساری کائنات کو رزق عطا فرمانے والی ذات صرف و صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے، دیتا اللہ ہے، لیکن دیتا اپنے پیاروں کے سبب، ذریعے اور وسیلے سے ہے۔ اگر اس شعر کے اندر یہ ہوتا کہ سیدہ فاطمہ زہرا کے وسیلے سے اللہ رزق عطا فرماتا ہے، پھر بھی بات ٹھیک تھی۔ اگر یہ ہوتا کہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے، پھر ان کی بارگاہ سے جو مانگتا ہے تو وہ اس کو بھی عطا فرماتی ہیں، تو بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اس شعر کے اندر تو یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا کی اگر چکی بند ہو جائے تو پھر کونین کو رزق عطا کون کرے گا؟ یعنی ان کے بعد کوئی ایسا نہیں ہے جو کائنات کو رزق عطا فرمائے گا۔ تو آپ نے اس موضوع پر آنا ہے اور ثابت کرنا ہے کہ کونین کو رزق سیدہ فاطمہ زہرا عطا فرماتی ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے کتاب العقائد سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ آپ اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہی پالتا ہے، سب اسی کے محتاج ہیں، روزی دینا، جلانا، مارنا اس کے اختیار میں ہے، وہ سب کا مالک ہے، جو چاہے کرے اس کے حکم میں کوئی دم نہیں مار سکتا۔ اور یہ میرے پاس ہے بہار شریعت جلد پہلی مکتبۃ المدینہ کی چھپی ہوئی، اس کے اندر مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 11 ہے، فرماتے ہیں حقیقتاً روزی پہنچانے والا وہی ہے، ملائکہ وغیرہم وسائل و وسائط ہیں، حقیقتاً روزی دینے والا اللہ تعالی ہے۔ تو ہم یہی ثابت کریں گے کہ اصل میں روزی دینے والا، رزق عطا فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ہاں دیتا نبی کریم علیہ السلام کے وسیلے سے ہے، دیتا اپنے پیاروں کے وسیلے سے ہے، اور آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ نہیں، کونین کو رزق حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا عطا فرماتی ہے۔